اس کی مزاج کوشش کر لوں، اس کے علاج و معالجے کا اہتمام کروں، اس کی نیند بھی اڑ جائے گی، اس کی تھکان بھی اڑ جائے گی۔ یاد رکھو اس وقت سچویشن یہی ہے کہ آج اسلام کے ماننے والوں کے لیے ان کے سینے میں اسلام اس طریقے سے موجود ہے کہ آئی سی یو کے اندر جیسے پیشنٹ ہوتا ہے، ایسے آج مسلمانوں کے سینے میں اسلام ہے۔ حالات بڑے خراب ہوتے جا رہے ہیں، حالات بڑی تیزی سے کروٹ لیتے جا رہے ہیں۔ مسلمان اسلام پسند تو کہلاتا ہے لیکن اسلام پابند نظر نہیں آتا۔ آپ ذرا دیکھو، رئیس القلم نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ اسلام کی شمع مسلمانوں کے سینے کے اندر سینے سے گل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور رات و دن یہ تگودو کی جا رہی ہے کہ اسلام سے مسلمانوں کا رشتہ کمزور ہو جائے۔ اس لیے جب سفر طے کر کے آنے والا انسان آئی سی یو میں بچے کے بارے میں جان لے تو تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، اور سب سے پہلے وہ ہاسپٹل پہنچتا ہے اور وہ آرام ترک کر دیتا ہے۔ ایسے ہی قائد اہل سنت نے جب سسکتی کی سنیت کو دیکھا تھا تو اپنا بڑھاپا بھی نہیں دیکھا، رات و دن محنت کی، جہاں گئے وہاں ادارے قائم کیے، تحریکیں قائم کی، مساجد قائم کی، اور آج صرف ہندوستان ہی نہیں، میں ابھی ہالینڈ گیا ہوا تھا، میں نے ہالینڈ کے اندر ایک پرشکو عمارت حضرت قائد اہل سنت کی قائم کرتا اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میں نے ایک ان کا سفر دیکھا ہے، اتفاق سے میں کہیں موجود تھا اور حضرت نے فرمایا میری ٹرین مس ہو جائے گی، مجھے ابھی ارجنٹ بامبے سینٹرل پہنچنا ہے، مجھے مکرانہ ایک پروگرام کے اندر شریک ہونا ہے، مجھے کیسے بھی کر کے اسٹیشن پہنچانے کا انتظام کیا جائے۔ میں خود لے کر اسٹیشن پہنچا، میں نے کہا حضور بوگی نمبر تو بتا دیجیے آپ کا، مولانا چالو ڈبے میں جانا ہے۔ میں نے کہا حضور مکرانے تک کا سفر، کہا ہاں مولانا نہیں جاؤں گا تو پورا پلان فیل ہو گیا۔ اب میں جب دیکھ رہا ہوں جنرل ڈبے کے پاس لائن تو میں خود حیران، یا اللہ یہ جنرل ڈبے پہ پہنچیں گے کیسے، معمر ہیں لوگ کچل ڈالے، لیکن کیا ان کی شان، کیا کیا انہوں نے جانتے، ایک کولی کو بلایا اور کولی کو بلا کر کے انہوں نے فرمایا کہ اپر برتھ جو ہے نا جا اس کو پکڑ لے، جتنا پیسہ چاہیے تجھے دوں گا لیکن اپر برتھ پکڑ لے۔ ٹرین کا ڈبہ کھلا، وہ فوراً اپر برتھ کی طرف کولی بھاگا، جا کر کے چادر بچھا دی، حضرت کو لے کر کے گیا، اور میں نے اس ڈبے کی پوزیشن دیکھی کہ استنجا خانے میں بھی جانا ہو تو آدمی کے لیے بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا، لیکن ایسی سچویشن میں 18 گھنٹے کا سفر قائد اہل سنت نے جنرل ڈبے میں برتھ پر لیٹ کر کے یا جس طریقے سے بھی تھا انہوں نے سفر طے کیا۔ یاد رکھیں یہ کیفیت کب پیدا ہوتی ہے، یہ جذبہ کب پیدا ہوتا ہے، یہ جذبہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب درد سنیت ہو، درد شکم نہیں۔ اگر درد شکم ہو تو یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا، اگر درد سنیت ہو، ملت کا درد ہو، حالات کا ادراک ہو تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر نہ وہ آرام دیکھتا ہے نہ وہ اپنی تکلیف دیکھتا ہے، بلکہ وہ مسلسل سفر کر کے سنیت کے تحفظ کی خاطر، بقا کی تعلیم، بقا کی خاطر جد و جہد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آئیے میں تھوڑا سا سمجھاتا ہوا چلوں قرآن کی روشنی میں، تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ ہمارے ذہن سے وہ کون سی چیز اوجھل ہو گئی ہے جس کی بنیاد پر نہ ہم سے صحیح معنوں میں عبادت ہو پا رہی ہے، نہ ہم سے صحیح معنوں میں دین کی خدمت ہو پا رہی ہے، اور نہ ہم سے صحیح معنوں کے اندر قربانی ہم دے پا رہے ہیں۔ تو آئیے میں سمجھاتا ہوا چلوں، اللہ والوں کے اندر یہ جذبہ اس لیے بیدار تھا، اللہ والوں کے اندر یہ کیفیت اس لیے موجود تھی کہ قرآن کہتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، جس کے دل و دماغ میں یہ بات گردش کر رہی ہو کہ مجھے ایک دن میرے خدا سے ملنا ہے، میرے پالنہارے حقیقی کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اور مجھے اپنی زندگی کی کمائی اس کے سامنے پیش کرنی ہے۔
تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس پر جمود طاری نہیں دوں گا، اس پر بے عملی طاری نہیں دوں گا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ مرنا ہے اور مر کر خدا کو دکھانا؟ ہم یہ بھول گئے، ہمارے ذہن سے یہ بات اوجھل ہو گئی، اور جب یہ چیز نکل گئی اور حب دنیا ہمارے سینے کے اندر گھر کر گئی، تو آج دنیا کی محبت کے اندر اتنے ڈوب گئے کہ نہ دین کے لیے وقت ہے، نہ دین کی سربلندی کے لیے وقت ہے، نہ اللہ عز و جل کی اطاعت کے لیے وقت ہے، اور نہ گناہوں کو چھوڑنے کا جذبہ ہمارے اندر موجود ہے۔ لیکن یہ بات اگر کسی کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ مجھے خدا سے ملنا ہے، ایک دن میرے رب سے میری ملاقات ہوگی، تو قرآن کہتا ہے جس کے دماغ کے اندر یہ چیز موجود ہو کہ مجھے میرے رب سے ملنا ہے، اسے چاہیے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ نیک عمل کرے، وہ نیک عمل کرے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نیک عمل کی وہ تشریح نہیں کرنا چاہتا جو تبلیغی جماعت کرتی ہے۔ نیک عمل سے 7 چیزوں کا نام نہیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج و زکات۔ نیک عمل کسے کہتے ہیں؟ عمل صالح، عبادات، معاملات اور اخلاق۔ جب کسی ایمان والے کے لیے 3 چیزیں درست ہوں تو اللہ تعالیٰ اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیتا ہے، اسے کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ مجھے یاد ہے نیو جرسی کے اندر مجھ سے چند نوجوانوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں سوال پوچھا، اور مجھ سے انہوں نے کہا تھا، گزشتہ سال ہی کی بات، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ حضرت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے انسان کی قیمت ختم ہو جائے گی اور انسان بے روزگار ہو جائے گا۔ میں نے کہا نہیں، کون انسان بے روزگار ہوگا؟ کس کی ویلیو ختم ہوگی؟ کس کا وقار ختم ہوگا؟ اسے قرآن نے مینشن کیا۔ قرآن نے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ جو عمل صالح اور ایمان سے محروم ہوگا، وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو یا کوئی دوسری چیز ہو، اس کی وجہ سے وہ پریشانی کا شکار ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس ایمان کی دولت بھی موجود ہو اور عمل صالح کا سرمایہ بھی موجود ہو، تو یاد رکھیں زندگی دینے والی ذات خدا کی ہے، اور وہ خود فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، دنیا کی ماڈرن ٹیکنالوجی چاہے جتنی آ جائے، لیکن اچھے اور نیک انسانوں کی قدر کل بھی تھی، آج بھی، اور ضرورت کل بھی تھی اور آج بھی رہے گی۔ آج ضرورت اس امر کی ہے، موجودہ دور کے چیلنجز کے حوالے سے سمجھیں۔ آج کئی قسم کی جنگوں میں ہم گرفتار ہیں۔ آج پولیٹیکل وار ہے، آج کیریکٹر وار ہے، آج پروپیگنڈا وار ہے، آج ایجوکیشنل وار ہے، آج اکنومیکل وار ہے۔ کئی جنگیں ہم پر مسلط کی جا چکی ہیں۔ آپ دیکھیں ایک طرف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، حضور کے زمانے میں بھی پروپیگنڈا تھا، مسلمان دہشت گرد ہیں، آج بھی۔ لیکن اس طریقے کو یاد کرو جب یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، اس زمانے میں رائٹر نہیں تھے، اس زمانے میں پرنٹ میڈیا نہیں تھا، اس زمانے کے اندر الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا۔ جہاں جہاں سے آواز آتی کہ معاذ اللہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، حضور نے اس کا علاج کیا کیا آپ کو معلوم؟ جن علاقوں سے آواز آتی تھی وہاں حضور اس زمانے میں تو قرآن بھی جمع نہیں ہوا تھا، سرکار اپنے تربیت یافتہ کسی صحابی کو اس محلے میں بھیج دیتے تھے۔ اب وہ صحابی وہاں صبح و شام گزارتا، رات و دن گزارتا، اس کے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر پروپیگنڈا کرنے والے خود کہتے جب اس کے اخلاق ایسے ہیں تو اس کے آقا کے اخلاق کتنے اچھے ہیں۔ یہ پہچان، یہ آئیڈینٹی تھی۔
کل تک مسلمان کو کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، آج آپ ایئرپورٹ پر پہنچے تو آپ کو نیچے سے لے کر اوپر تک دیکھا جا رہا ہے۔ دکھاؤ اپنا اخلاق، اپنا کردار دکھاؤ۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یاد رکھیں آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت بہت ساری ضرورتوں کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو عمل صالح کا پیکر بنائیں، نیکیوں کے عادی بن جائیں، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضری کے تصور کو پیش نظر رکھیں۔ جب ہمارے ذہن میں یہ بات نقش کر جائے گی کہ ہمیں خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو ہم کیا منہ لے کر کے جائیں گے، تو یقیناً جب یہ تصور ذہن کے اندر آئے گا تو عمل صالح کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوگا۔